الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 6th کلاس آج ہم نے اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف جانا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا دن رات کی تبدیلی اور موسم کے بارے میں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے صفحہ نمبر 9 سورج گرہن اور چاند گرہن میں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن۔ سورج گرہن کیا ہے؟ کبھی چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر چاند کا سایہ پڑتا ہے اور زمین سے سورج مکمل یا جزوی طور پر دکھائی نہیں دیتا، یعنی کہ یا تو کمپلیٹلی دکھائی نہیں دیتا یا پھر تھوڑا دکھائی دیتا ہے اور تھوڑا دکھائی نہیں دیتا، اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ کبھی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاند پر زمین کا سایہ پڑتا ہے اور زمین سے چاند مکمل یا جزوی طور پر دکھائی نہیں دیتا، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ایک پریکٹیکل کر کے یہاں پر دکھایا گیا ہے، یہ آپ اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بلب روشن کریں اور ایک آنکھ بند کر کے اس کا مشاہدہ کریں۔ اب 5 روپے کا سکہ ہاتھ میں لے کر آنکھ کے بالکل نزدیک اس طرح سامنے لائیں کہ وہ آنکھ اور بلب کے درمیان آ جائے۔ کیا آپ کو بلب دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کی آنکھ پر بلب کی روشنی پڑ رہی ہے؟ سورج اور چاند گرہن بھی اسی طرح رونما ہوتے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اس پکچر میں دکھایا جا رہا ہے، سورج اور زمین کے درمیان میں کیا ہے؟ چاند، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑ رہی، یہ کیا ہے؟ سورج گرہن۔ اسی طرح سورج اور چاند کے درمیان میں کیا ہے؟ زمین، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑ رہی، یہ کیا ہے؟ چاند گرہن۔ بر اعظم اور بحر۔ ہماری زمین کی سطح کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے تقریباً 29% حصے پر خشکی اور 71% حصے پر سمندر واقع ہے۔ بر اعظم، خشکی کا حصہ 7 بڑے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جنہیں بر اعظم کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا 29% جو حصہ ہے زمین کا، وہ کس پر مشتمل ہے؟ خشکی پر، جس کو ہم نے 7 بڑے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بر اعظم۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ایشیا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر الکاہل، مغرب میں بر اعظم یورپ، شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ افریقہ یہ دوسرا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر ہند، مغرب میں بحر اوقیانوس، شمال میں ایک چھوٹا سمندر بحر روم اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہے۔ شمالی امریکہ یہ تیسرا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس، مغرب میں بحر الکاہل، شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بر اعظم جنوبی امریکہ واقع ہے۔ جنوبی امریکہ یہ چوتھا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس، مغرب میں بحر الکاہل، شمال میں بر اعظم شمالی امریکہ اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہے۔ انٹارکٹیکا یہ 5واں بڑا بر اعظم ہے۔ یہ قطب جنوبی کے ارد گرد واقع ہے۔ یہ واحد بڑا بر اعظم ہے جو غیر آباد ہے، یعنی کہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کیونکہ اس کی آب و ہوا انتہائی سرد ہے۔ یورپ یہ چھٹا بڑا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق میں ایشیا، مغرب میں بحر اوقیانوس، شمال میں بحر شمالی اور جنوب میں بحر روم واقع ہے۔ آسٹریلیا یہ سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ اس کے مشرق اور شمال میں بحر الکاہل، مغرب اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ بحر، پانی کے بڑے خطے کو بحر کہتے ہیں بیٹے۔ بحر ہوتا ہے سمندر، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے خشکی کا 29% حصہ ہماری زمین کا خشکی پر مشتمل ہے، اسی طرح 71% حصہ ہمارا پانی پر مشتمل ہے، جنہیں ہم نے مختلف سمندروں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بحر الکاہل یہ سب سے بڑا بحر ہے۔ اس کے مشرق میں بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ، مغرب میں بر اعظم ایشیا اور آسٹریلیا واقع ہیں۔ بحر اوقیانوس یہ دوسرا بڑا بحر ہے۔ اس کے مشرق میں بر اعظم یورپ اور افریقہ، مغرب میں بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ واقع ہیں۔ بحر ہند یہ تیسرا بڑا بحر ہے۔ اس کے مشرق میں بر اعظم آسٹریلیا، مغرب میں بر اعظم افریقہ، شمال میں بر اعظم ایشیا اور جنوب میں بحر جنوبی واقع ہے۔ بحر جنوبی یہ قطب جنوبی کے ارد گرد واقع ہے، یہ انتہائی سرد سمندر ہے۔ بحر شمالی یہ قطب شمالی کے ارد گرد واقع ہے، یہ بھی انتہائی سرد سمندر ہے۔ یہاں پر ہے آپ کے پاس اہم نکات، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جنہیں آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔